الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے سلاسل طریقت۔ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے سلاسل طریقت سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور 4 بڑے سلسلے ہیں: قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردی۔ ان 4 سلاسل کی باقی تمام شاخیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب تک مذہبی لحاظ سے جتنی تحریکیں چلیں ان سب میں سب سے منظم، سب سے معتبر اور سب سے کامیاب تحریک یہی سلاسل طریقت کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان سلاسل کی بنیاد اخلاص پر، خلوص پر رکھی گئی، اور دوسری چیز عمل۔ یہ 2 چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے یہ تمام سلاسل پوری دنیا میں کامیاب رہے۔ مذہبی لحاظ سے جتنی بھی تنظیمات اب تک بنی ہیں، یعنی آج کے دن تک آپ لگا لیں، ان کا مطمع نظر کچھ بھی رہا ہو، تبلیغ دین ہے، اصلاح معاشرہ ہے، جو بھی ان کا مطمع نظر تھا، لیکن سب سے کامیاب یہی سلاسل طریقت کی تنظیمات رہیں: قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ اور ان سے وابستہ ہونے والے افراد سچے پکے مومن مسلمان بنے، اور نہ صرف وہ خود ہدایت پر رہے، اپنے پیچھے اوروں کو بھی ہدایت پر لگا دی۔ اب ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اخلاص، لالچ، طمع، حرص، ہوس، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ تمام چیزوں کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا۔ ان کی بنیاد یہی تھی کہ لوگوں کو رجوع الی اللہ کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھایا جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ پر لگایا جائے۔ یہ ان کا ایک مطمع نظر تھا، اور اس بنیاد پر ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان سلاسل کی تشکیل کی اور کام شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کی بنیاد خلوص پر ہو، نہ صرف یہ کہ وہ کام یا وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں شامل کر دیتا، اس کا عروج ہوتا، اور مخلوق خدا وہاں سے فیض حاصل کرتی۔ تو پہلی چیز تو کیونکہ اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، سرکار کی محبت، اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اپنی کوئی ذاتی غرض، کوئی اپنی نفسانی خواہش، کسی چیز کو درمیان میں نہیں آنے دی، صرف اخلاص کے ساتھ۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خلوص اور ایک ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا۔ ریاکاری کا مطلب دکھاوا، یعنی میں اگر نماز پڑھوں تو لوگ کہیں یہ بہت بڑا نمازی ہے، میں نے روزہ رکھا تو لوگ مجھے سمجھے کہ یہ روزے دار ہے، حج اس لیے کیا جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب ریاکاری۔ اور جس عمل میں ریاکاری ہوگی، خلوص نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں ریاکاری ہوگی خلوص نہیں ہوگا، اور جہاں خلوص ہوگا ریاکاری نہیں ہوگا۔
دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ریاکاری کا مطلب دکھاوا، اور خلوص کی تعریف بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ کسی نے تعریف یہ کی کہ خلوص یہ ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کوئی چیز خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنی خاموشی سے۔ کسی نے کہا خلوص یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ آج کل تو یہ ہے نا، ذرا سا کچھ ہوا تو اخبار میں آ گیا، فلاں صاحب نے اتنی مشینیں تقسیم کی، فلاں نے بیواؤں کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یتیموں میں اتنی خیرات کی، فوٹو آ جاتے نا اخبار میں۔ یہ سب ریاکاری میں ہے۔ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس میرا رب جانے اور میں جانوں، یہ ہے خلوص۔ اور جو ریاکاری ہے وہ دکھاوا ہے، لوگ ہمیں سمجھے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ صدقات و خیرات کرنے والا ہے، یہ بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا سخی ہے۔ تو جہاں خلوص ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی، اور جہاں ریاکاری ہوگی خلوص رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان کی بنیاد ہی خلوص پر ہے، ریاکاری پر نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ان کی تشکیل کی گئی۔ اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ بنیاد ہی خلوص پر تھی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے جب تبلیغ کی، بڑی بڑی پیشکش انہوں نے ٹھکرا دی۔ بادشاہوں نے، وزیروں نے، امیروں نے، دولت مندوں نے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو نذرانے کے طور پر بڑی بڑی رقمیں پیش کی، لیکن اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں نے ان سب کو جوتے کی نوک پر ٹھکرا دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ گزرے سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں۔ محمود غزنوی کو بڑی عقیدت تھی، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فیض حاصل کیا، زیارت کی۔ جب چلنے لگا تو ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی، کافی تعداد میں تھی، اور اس زمانے میں اس کی بڑی قیمت تھی۔ حضور یہ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں، لینے سے انکار کر دیا، پھر اصرار کیا، پھر انکار کر دیا، کافی اس نے جب اصرار کیا تو آپ نے وہ قبول کی، لیکن اسی وقت غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ ایک پیسہ یا ایک اشرفی بھی اپنے لیے نہیں رکھی، سب کے سب تقسیم فرما۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ سلطان المشائخ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، بادشاہ عقیدت رکھتے تھے، نذرانے بھیجتے تھے۔ محبوب الہی تشریف فرما ہیں، فقراء درویش بیٹھے ہیں، بادشاہ کی طرف سے نذرانہ آیا، 1000 اشرفی حضرت کی خدمت میں۔ بادشاہ کی طرف سے قاصد آئے کہ حضور یہ آپ کے لیے۔ بادشاہ نے بھیجی، کتنی؟ 1000۔ 1000 کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے، آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ ایک درویش فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بابا آدھا تیرا آدھا میرا۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہا بادشاہ نے جو بھیجا ہے نذرانہ آپ کے لیے 1000 اشرفی، آدھی میں لوں گا آدھی آپ لیں گے، یعنی 500 میری 500 آپ کی۔ فرمایا نہیں، یہ سب کی سب تیری ہیں، سب اٹھا کے دے دو، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ سب تیری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دینے والا تو وہ ہے، یہ مجھے کیا دیں گے۔ جب میں نے اس سے رابطہ کر لیا تو یہ دنیاوی بادشاہ کیا دیں گے؟ میں نے تو اس سے رابطہ کیا جس کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے، جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، پتے پتے پر ہے، شجر شجر پر ہے، حجر حجر پر ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جب وہ دینے والا مجھے دے رہا ہے تو یہ دنیاوی بادشاہ کیا مجھے دیں گے؟ اور یہی ہوا بھی۔ لنگر میں بہترین قسم کے کھانے پکتے، لوگ حاضر ہوتے، بیوہ، یتیم، مساکین، غربا، فقراء سب حاضر ہوتے، کھانا کھاتے، بہترین قسم کی غذائیں کھاتے۔ بادشاہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کو
ہمارے خزانے میں سے کوئی دے رہا ہے. اور جتنے تھے نا مصاحبین اس کے جو حضرت سے بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، انہوں نے بھی کان بھرے. یہ ایک فقیر یہ اتنا پیسہ کیسے لٹا رہا ہے، اتنا لنگر کیسے لٹا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور وجہ یہ ہے کہ آپ کے دربار کے جو وزراء امراء ہیں وہ محبوب الہی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمارا شک ہے کہ یہ شاہی خزانے کا پیسہ یہ خاموشی سے ان کی طرف جا رہا. ایک آدمی جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے وہ ہزاروں لاکھوں کو کھلا رہا، کیسے کھلا رہا؟ بادشاہ نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، یہ تو سوچنے والی بات ہے. یقیناً میرے یہ خزانے سے، شاہی خزانے سے یہ پیسہ محبوب الہی کے پاس جا رہا. پابندی لگا دی، کوئی بھی جو ہمارے دربار سے وابستہ ہے وہاں پر نہیں جائے گا. سب کو روک دیا گیا، سختی کر دی. دیکھو شاہی خزانے پر پہرا، جن کا تعلق ہے ان کا تعلق محبوب الہی سے نہیں ہونا چاہیے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسے یہ لنگر کھلاتے ہیں. حضرت کو اطلاع ملی، خادم نے آ کے کہا حضور بادشاہ وقت نے پابندی لگا دی. کیا پابندی لگا دی؟ پابندی یہ لگائی ہے کہ جو شاہی خزانے سے تعلق جس کا ہے، شاہی دربار سے جس کا تعلق ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا. فرمایا نہ آئے. کیوں؟ کہاں اس لیے لگائی ہے پابندی کہ اس کو یہ خدشہ ہے، یہ شک ہے کہ شاید آپ کو پیسہ وہاں سے مل رہا، تو لہٰذا آج کے بعد سے کوئی شاہی دربار سے تعلق رکھنے والا آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا. بادشاہ کو یہ خطرہ ہے کہ شاہی خزانے سے پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس پیسے سے آپ کی لنگر کھلا رہے ہیں. محبوب الہی مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے پابندی لگ گئی، اب کوئی آ نہیں سکتا. بادشاہ مطمئن ہے پیسہ وہاں جائے گا نہیں. آپ نے فرمایا کتنا لنگر پکتا تھا؟ کہا حضور اتنا پکتا تھا. کہا آج سے دگنا کر دیا جائے، آج سے دگنا کر دیا جائے. پھر اپنے خادم کو بلایا جس کا نام تھا اقبال. فرمایا یہ جو طاق تمہیں نظر آ رہا ہے، طاق جیسے ہم الماری بناتے ہیں نا، پہلے دیوار میں ایک طاق سا ہوتا تھا. کہا اس کے اندر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالو، جتنی تمہیں رقم چاہیے لنگر کے لیے. ایک آدمی مقرر تھا نا لنگر پکانے پہ، تقسیم کرنے پر، تو اس کا نام تھا اقبال. اس کو بلایا، کہا جتنی رقم تمہیں روزانہ چاہیے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالنا، تمہیں اس طاق میں سے مل جائے گی، خرچ کر لینا، لنگر پکا لینا. وہ روزانہ یہی کرتا تھا، جتنی رقم چاہیے تھی بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا تھا، اتنی رقم ہاتھ میں آ جاتی. بادشاہ حیران ہے کہ میں نے تو منع کر دیا، یہ لنگر کہاں سے پکڑا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ محبوب الہی کا تعلق اس دنیاوی بادشاہ سے نہیں تھا، خالق کائنات سے. جو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے اس سے تعلق. تم ہمیں کیا دو گے جب رب ہمیں دے رہا؟ لنگر دگنا کر دیا. یعنی اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ان کے لنگر کے پیاز کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ کئی اونٹوں پر رکھ کر پھر پھینکے جاتے تھے. تو پھر اندازہ کرو کہ جو پیاز کے چھلکے اتنے جو لنگر پکتا ہوگا وہ کتنا ہو. یہ ہے محبوب الہی کی شان، اور آج تک لنگر جاری ہے، جاری رہے گا. انہوں نے اس سے رابطہ قائم کر لی جو پوری کائنات کو کھلا. تو ان کی نظروں میں نہ یہ وزیر کوئی حیثیت رکھتے ہیں، نہ امیر حیثیت رکھتے ہیں، نہ بادشاہ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری انہوں نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی بادشاہ ان کے قدموں میں ڈال دی. بادشاہ وقت حیران ہے کہاں سے پک رہا؟ مخلوق کھا رہی ہے، اور اپنی کیفیت یہ ہے کہ جب سب کو کھلا دیا، فرمایا لاؤ اب ہمارا کھانا لے کر آؤ. اور محبوب الہی کا کھانا جو کی روٹی، لوگوں کو بریانی کھلا دی، قورمہ کھلا دیا، اور خود جو کی روٹی کھا رہے. یہ ہے ان کا فقر. تو پتہ یہ چلا کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس کی بنیاد ہی اخلاص پر رکھی. اپنی ذاتی کوئی چیز، نفسانی خواہشات یا اور بھی کوئی چیز اس میں حائل نہ ہونے دی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. اور جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کر.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلاسل طریقت سے وابستہ لوگ ان کی باقاعدہ تربیت کی ہے بزرگان دین اولیاء کاملین نے، اور ان کی تربیت کا انداز بھی مختلف ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن۔ جیسے انسان ہے، ظاہر جسم اور باطن روح، ان دونوں چیزوں سے انسان بنا نا، جسم اور روح۔ اگر روح نکل جائے تو کیا ہوا؟ ختم۔ جب تک روح جسم میں موجود ہے انسان ہے، اور روح نکل گئی مردہ ہو گیا، جاؤ دفن کر دو۔ تو ظاہر جسم ہے، باطن روح ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہے، اسی طرح اسلام کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ اب آپ کہیں گے اسلام کا ظاہر اور باطن کیا ہے؟ شریعت اسلام کا ظاہر ہے، طریقت اسلام کا باطن۔ شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن ہے۔ اسی لیے شرعی لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہوگی فوراً فتویٰ لگے گا، لگے گا نہیں لگے گا؟ ظاہر ہے نا، ظاہری طور پہ غلطی ہوئی، مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا، تمہارا یہ لفظ، تمہاری یہ بات، تمہارا یہ قول شریعت کے خلاف ہے، یہ کافر ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ظاہر ہے نا، زبان سے کہہ دیا۔ اور دل چھپا ہوا، دل پہ فتویٰ نہیں۔ کسی کے خلاف بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہو، کسی کو کیا پتا؟ نہیں پتا نا، لیکن اللہ والوں کو پتا، ان کا تعلق ہی باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ نہیں۔ ظاہر تو ہے ہی ظاہر، باطن کے ساتھ تعلق۔ تو شریعت ظاہر، طریقت باطن۔ اسی طرح ایک ہیں علماء ظاہر اور ایک علماء باطن۔ مفتی، محدث، مولوی، مولانا، فلاں فلاں جتنے بھی ہیں سب ظاہر۔ اور صوفی، صاحب وقت، اوتاد، ابدال، اقطاب، اغواث، غوث اعظم، نقبہ، نجبہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب باطن، یہ باطنی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر میں نظر نہیں آتے، اسی لیے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ کسی نے کہا میں غوث ہوں، کسی نے کہا میں ابدال ہوں، نہیں، چھپاتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، جو ابدال ہے ابدال کو پہچان لے گا، ولی ہے ولی کو پہچان لے گا، باطنی نظام سے تعلق ہے نا، پہچان لے گا۔ یہاں تک کہ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، اگر تم کوئی وظیفہ پڑھتے ہو اور اسی کا عامل اس محفل میں آ جائے، وہ سمجھ جائے گا تم کیا پڑھتے ہو۔ اتنا روحانی تعلق ہوتا ہے، اتنا روحانی تعلق، ظاہری طور پہ نہیں پتا لیکن روحانی تعلق۔ تو شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن۔ علماء ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور علماء باطن صوفیہ وہ دل کو پکڑ لیتے ہیں، دل کی کیفیات کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اولیاء جو ہیں صوفیہ یہ دلوں کے جاسوس ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، دلوں کے جاسوس۔ دل میں جو خطرہ آیا پکڑ لیا فوراً۔ اور والد گرامی اشرف المشائخ فرماتے، دیکھو ایک ہے پولیس اور ایک ہے سی آئی ڈی، ایک پولیس اور ایک سی آئی ڈی۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ ذرا سے تم نے قانون کے خلاف کیا پکڑ لیا، فوراً پکڑ لے گا نا، چوری کی پکڑ لیا، شراب پہ پکڑ لیا، جو کام کیا ظاہر میں پولیس نے پکڑ لیا، فوراً دیکھ لیا نا تو پکڑ لیا۔ اور سی آئی ڈی وہ چھپ کے کام کرتی، خاموشی سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، خاموشی سے کام کر رہی۔ کہا علماء جو ہیں یہ پولیس ہے اور صوفیہ جو یہ سی آئی ڈی ہے، سی آئی ڈی ہیں، ان سے بچو۔ کیوں؟ اپنے دل کو صاف کر کے آؤ، دل میں کوئی خطرہ آئے گا فوراً پکڑ لیں گے۔ یہ سی آئی ڈی کا کام کر رہے ہیں۔ علماء ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے، یہ تمہارے دل پہ فتویٰ لگا دیں گے، پکڑ لیں گے، تیرا دل ہی صاف نہیں۔ اور ان کی تبلیغ کا انداز ہی مختلف ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کے پاس جائے اور کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہی سوال لے کر صوفی کے پاس آ جائے، تب ایک صاحب آ گئے ایک بزرگ کے پاس، حضور میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ اچھا ایک کام کرو،
ہماری ایک بات مان لو. کہا کیا؟ جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لیا کرو بس. نماز کا وقت ہو صرف وضو کر لو بس. اس نے کہا اچھا کہ لیکن یہ وعدہ کرو کہ میں وضو کر لوں گا، جیسے ہی اذان سنوں گا میں فوراً وضو کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے، نماز نہیں پڑھوں گا. کہا اس کے متعلق تو میں کچھ کہہ نہیں رہا نا تم سے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وعدہ یہ کرو کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً وضو کر لو. ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا. اب جیسے اذان ہوئی وضو کر کے بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھی، وقت گزر گیا. پھر دوسری اذان ہوئی، فوراً وضو کر لیا. جب وضو کیا تو خیال آیا کہ جب وضو کر لیا تو پھر نماز میں کیا مسئلہ، نماز پڑھنی شروع کر دیں. یہ ہے بزرگان دین کی تبلیغ، ان کا انداز تبلیغ. کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کو مارا نہیں، اور سب کو مومن مسلمان بنا دیا. اس لیے کہ وہ ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں، باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور باطن کی پہلے اصلاح کرتے ہیں. جب باطن صاف ہوگا ظاہر خود بخود صاف ہو جائے گا. باطن صاف ہوگا ظاہر خود بخود صاف ہو جائے گا. ہم ظاہر کو صاف رکھتے ہیں، کپڑے صاف رہیں، چہرہ صاف رہے، صاف ستھرا لباس رہے، لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ کوئی صاحب آ رہے. یہ نہیں پتا کہ دل بالکل سیاہ ہے. اور اللہ والوں کی نظر دل پر ہے، وہ ظاہر سے زیادہ باطن پہ توجہ دیتے ہیں. یہ ذکر جو ہے کس لیے ہے، یہ وظائف کس لیے ہیں، یہ نوافل کس لیے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ سب باطن کی اصلاح کرتے ہیں. جب باطن کی اصلاح ہو جائے گی ظاہر خود بخود صاف ہو جائے گا. تو اسلام کا ظاہر شریعت اور باطن طریقت، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، شریعت اور طریقت. تو ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو ان سلاسل میں کامیابی حاصل کی اور اللہ کے نیک بندوں کو ہدایت دینے میں، ان کو منزل پر پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی اخلاص. ان کی نیت میں خلوص تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. اور دوسری چیز عمل. عمل کیا مطلب؟ ایک چیز آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مثلا نماز پڑھنا آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب نہ پڑھیں وہ بات الگ ہے. جانتے تو ہیں نا، فجر کی نماز پڑھنا سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. خیر وہ تو بات چھوڑ دینی چاہیے، بہت سے لوگ بیچ میں آ جائیں گے. جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. خیر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جب آتے رہیں گے تو پڑھ بھی لیں گے. تو جب پڑھ لیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں عمل، ٹھیک ہے نا. اب اگر عمل نہیں ہے تو زبان میں اثر نہیں ہے. مثلا اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، دوسرے سے کہا تو نے کیوں نہیں پڑھی، اور خود پڑھی نہیں، تو اثر ہوگا. پہلے خود پڑھو پھر دوسرے سے کہو. یہ ہے بزرگان دین کی تعلیم. انہوں نے پہلے خود عمل کیا، پہلے اپنے نفس کا جہاد کیا، پہلے اپنے قلب کو صاف کیا، تب دوسروں کے قلوب کو صاف کیا. جب اپنا قلب بھی صاف نہ ہو تو دوسرے کا قلب کیسے صاف ہوگا؟ جب خود عمل نہ ہو تو دوسرے کو نصیحت کرو تو کیسے عمل کرے گا؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ، شکر سے بڑی محبت تھی. آپ سنتے گے ان کے واقعات. بڑے شوق سے شکر کھاتے تھے، چینی، گڑ کھاتے تھے، گڑ کی شکر کھاتے تھے، مطلب مٹھاس ان کو بہت پسند تھی. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آ گئی، بابا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ کھاتا ہے بہت، اس کو نصیحت کریں، منع کریں کہ نہ کھایا کرے. حضرت تو خود کھاتے تھے. فرمایا اچھا کل آنا، کل پھر ہم بتائیں گے. کل آنا، کہاں کل آنا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. دوسرے دن آئی، آ کر بیٹھی، بیٹے کو لے کر آئی. فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو، صرف اتنی سی بات، گڑ نہیں کھایا کرو، جاؤ. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ بات کل کہہ دیتے، خامخواہ مجھے آج بلایا، اتنی سی بات کہنی تھی گڑ نہ کھایا کرو تو یہ بات کل کہہ دیتے. اب سنو بابا فرید کا جملہ. فرمایا کل تک میں بھی کھاتا تھا تو اس کو کیسے نصیحت کرتا؟ کتنی بڑی بات ہے. میں خود کھاتا تھا تو اس کو کیسے نصیحت کرتا؟ کل رات کو میں نے توبہ کی تب آج اس کو نصیحت کر رہا ہوں. یہ ہے بزرگان دین کی شان کہ میں خود کھاتا ہوں تو میں کیوں نصیحت کروں. قرآن یہی تو کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود بھی کرتے ہو؟ تم خود کرتے ہو دوسروں کو بھی کہہ رہے ہو.
پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو نصیحت کرو. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین پہلے خود عمل کیا تب دوسروں کو نصیحت کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا, جس کو کہہ دیا اس نے کر دیا. عمل, سارے بزرگان دین اولیاء کاملین ہمیشہ عمل کی تلقین کرتے رہے. ایسا نہیں کہ سب کو وظائف بتا دیا اور خود نہیں پڑھے, پہلے خود پڑھا, پہلے خود عمل کیا, ریاضت, مجاہدہ, عبادت, تقوی, پرہیزگاری سب خود اختیار کیا, پھر لوگوں کو تلقین کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ صرف سلسلہ چشتیہ ہی کو آپ دیکھ لیں تو ایک پوری ایک چین ہمیں نظر آتی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ایک شخص نے 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. اور آج جماعتیں لے کے لوگ پھر رہے ہیں, کلمہ پڑھو نماز پڑھو, کلمہ پڑھو نماز پڑھو. ہو رہا ہے کوئی مسلمان؟ ادھر عمل تھا, ادھر عمل نہیں ہے, خالی بات ہی بات ہے. ادھر خلوص تھا, ادھر ریاکاری ہے. ادھر سچ تھا, ادھر جھوٹ ہے. ادھر رجوع اللہ کرنا تھا اور ادھر رسول اللہ سے معاذ اللہ ہٹانا ہے. ادھر دھوکہ ہے, فریب ہے. کیسے لوگ مسلمان ہوں؟ تو جب تک خود اپنی ذات پر آپ اس قانون کو اپلائی نہیں کریں گے دوسروں پر نہیں کر سکتے, پہلے اپنے اوپر. خواجہ صاحب نے خود نماز پڑھی, خود تبلیغ کی, خود ریاضت و مجاہدہ کیا, تب زبان میں یہ اثر پیدا ہوا کہ جس سے کہہ دیا وہ ہو گیا, اور جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اور پھر یہی نہیں, خود اپنے بعد اپنے خلفاء کی تربیت کی. قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور انہوں نے اپنے بعد زہد الانبیاء حضرت بابا فرید شکر گنج, اور ان کے بعد سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی, اور ان کے بعد حضرت سراج الدین عثمان اخی سراج آئینہ ہند, ان کے بعد حضرت علاء الدین گنج نبات, اور ان کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی. یہ ساری سلسلہ چشتیہ کی ایک چین چلی آ رہی ہے جو پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے, اور ان سے وابستہ ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی. یہ صرف اس لیے ہوا, دو چیزیں, ایک اخلاص اور دوسرا عمل. تو یاد رکھیے اگر ان دو چیزوں کو ہم اپنا لیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلی چیز اخلاص, ہم جو بھی کام کریں خلوص کے ساتھ. کوئی وظیفہ پڑھے تو اس لیے نہیں کہ میری نوکری لگ جائے, وظیفہ پڑھوں کہ میری شادی ہو جائے, وظیفہ پڑھوں تو بچے ہو جائیں, وظیفہ پڑھوں تو کاروبار میں برکت ہو جائے. نہیں, میں وظیفہ پڑھوں گا اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو, اس کی رضا کے لیے. جب اس کی رضا حاصل ہوگی تو ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. اسی کی رضا پر سب چیز موقوف ہے نا, اس کی رضا پر پوری کائنات کی رضا موقوف ہے. جب وہ راضی تو سب راضی. تو اس کو تو راضی کر نہیں رہے, پوری کائنات کو راضی کر رہے ہیں. یہ افسر راضی ہو جائے, یہ فلاں راضی ہو جائے, یہ وہ راضی ہو جائے, اس کو راضی کرو. جب وہ راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہو جائے. تو پہلی چیز اخلاص اور دوسری چیز عمل. آج کی اس نشست کا حاصل یہی ہے, نتیجہ یہی ہے. وقت مختصر تھا اس وجہ سے میں نے مختصر انداز میں اس کو پیش کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اخلاص اور عمل یہ دو چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے, اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ صرف خلوص کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور عمل کرنا ہے. پہلے ہم خود سچے بنیں, پھر اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں. پہلے خود نمازی بنیں, پھر ان کو نمازی بنائیں. پہلے خود انفاق فی سبیل اللہ کریں, پھر لوگوں سے کہیں. تو جب تک ہم خود نہیں کریں گے تو پھر ہماری زبان میں اثر نہیں ہو. یہی بزرگان دین کی تعلیمات ہیں, اور انہوں نے انہی دو چیزوں کو اپنایا تو وہ کامیاب ہوئے. ایسے کامیاب ہوئے کہ جو ان کے در پہ پہنچ گیا وہ بھی کامیاب ہو. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص اور عمل یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما. مولا ہمیں ریاکاری سے بچا, ہمیں دھوکہ دہی سے بچا, ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما, ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما, ہمیں عمل کی توفیق پیدا فرما, ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما.
ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔